اپنی مرضی سے غیروں کے طریقوں پر زندگی گزارنا شروع کر دے، وہ قیامت کے دن غیروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی کو آپ علیہ السلام کا طریقہ پسند ہے، آپ کی شریعت پسند ہے، آپ کے بتلائے ہوئے احکامات پسند ہیں، وہ آپ علیہ السلام کے بتلائے ہوئے احکامات پر زندگی گزارنا شروع کر دے، وہ کل قیامت کے دن آپ علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے۔ اب ایک چیز کی ابتدا ہے، ایک چیز کی انتہا ہے۔ یاد رکھیں کہ ابتدا بھی اچھی ہونی چاہیے، انتہا بھی اچھی ہونی چاہیے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اگر اس کی ولادت کے بعد اس کی تربیت اچھی کریں گے، وہ ساری زندگی اچھی گزار کر جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اس کی بھی ساری کی ساری زندگی خوشیوں والی ہو گئی۔ ایک صحابی ہیں جنہوں نے ایک نیکی بھی نہیں کی، لیکن جنت میں جائیں گے، جنتی ہے۔ وہ کیسے کہ ساری زندگی کفر پر گزری، صبح کی نماز کے بعد ایمان لے کر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاد کا حکم دے دیا، جہاد پر چلے گئے، وہیں پر شہید ہو گئے کہ ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، لیکن خاتمہ ایمان پر ہو گیا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار وہ خاتمے پر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی کوئی مہینہ شروع ہوتا تو دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ اور پھر صحابہ کو بھی یہ دعا سکھلائی، اور صحابہ کو سکھلانے کے بعد یہ فرمایا کہ اس کو عام کرو۔ جب بھی نیا چاند چڑھے، جب بھی نیا چاند دیکھو، یکم آئے تو یہ دعا پڑھ لینا۔ دعا کا معنی ہے اللہ اس مہینے کو میرے لیے برکت والا بنانا، ایمان اور سلامتی والا بنانا۔ ایسے ہی نیا سال شروع ہو تو نئے سال کی دعا پڑھ لے آدمی، اللہ اس نئے سال کو میرے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنانا اور صحت و عافیت والا سال بنانا۔ اب یہ 2022 کا اختتام ہے، اس سال کا اختتام بھی اچھا کرنا ہے۔ اور یہ عام محاورہ ہے کہ اگر کسی کا آخرت انجام خاتمہ اچھا ہے تو سارے معاف ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی کا یہ سال کا اختتام اچھا ہو جائے گا تو صاف ظاہر ہے انسان ہے، خطائیں بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس اچھے خاتمے کی برکت سے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کیا خاتمہ اچھا کیا ہے؟ ایسے ہی نیا سال شروع ہوگا تو نئے سال کی ابتدا بھی اچھی کرنی ہے تاکہ اگلا سال ہمارا اچھا گزر جائے، اور اس سال پر توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ جیسا کہ آج 30 دسمبر، کل 31 ہے، ہمارے معاشرے کے اندر 31 دسمبر کو کہ نیو ایئر ہیپی کے نام سے جشن منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا کی طوفان بدتمیزی کی جاتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک نیا جشن منایا جاتا ہے جو کہ یہ سراسر غیروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حیات الصحابہ 3 جلدوں میں کتاب، اس کتاب کے اندر تمام کے تمام صحابہ کی پوری زندگی ہے۔ سیرت النبی، آپ علیہ السلام کی کتاب سیرت کے بارے میں آپ علیہ السلام کی پوری زندگی موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری، پھر صحابہ کی زندگی کیسے تھی۔ آپ دیکھیں کہ کسی صحابی یا کسی تابعی تبع تابعی یا اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی نے کبھی یہ کہا ہو کہ ہیپی نیو ایئر منا لیتے ہیں، کسی نے کوئی جشن منایا ہو، کسی صحابی نے کوئی کیک کاٹا ہو، کسی صحابی نے کسی جشن میں شرکت کر لی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کا طریقہ ہے، انگریزوں کا طریقہ ہے، ہمارے دشمنوں کا طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر صرف مسلمانیت کا نام ہو، اندر مسلمانوں والا کچھ بھی نہ ہو۔ یہ یورپ اور امریکہ کی سازش ہے۔ جاؤ خوشی منا کر آ جاؤ۔
پھر ہمارا سب سے بڑا بہانہ یہ ہے اگر خوشی کر ہی نہیں ہے بچوں کی خاطر تو کیا ہو گیا ہے؟ تم علماء اتنی تنگ نظری کیوں کرتے ہو؟ بچوں نے منا لیا تو کیا ہو گیا؟ کہ صحابہ کرام کے بچے نہیں تھے؟ کہ صحابہ کرام کو اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی؟ کہ ان کو اولاد کے ساتھ محبت اور پیار نہیں تھا؟ کہ ہمیں زیادہ اپنے بچوں سے پیار ہے، صحابہ کو پیار نہیں تھا؟ غزوہ خندق کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آتے ہیں اور صحابی آ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ پیٹ میں پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک بہت لگی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پتھر باندھ رکھا ہے، قمیض اٹھائی۔ امام الانبیاء کائنات کے سردار اللہ کے نبی علیہ السلام نے قمیض اٹھائی، فرمایا اے صحابی تمہیں ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو محنت یہ جو دین کی فضا کو عام کیا ہے یہی کچھ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے 2022 کے اختتام پر ناچ اور گانا کرو، اللہ کے نبی کو ناراض کرو، اللہ کو ناراض کرو، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں خوشیاں ختم ہو گئی، ہمارے گھر میں دن دہاڑے ڈاکہ پڑ گیا، چور آ کے چوری کر گئے، ہماری عورتوں کی عزت نیلام ہو گئی۔ پھر یہ بہانے کیوں لگاتا؟ پھر تعویذ لینے کیوں جاتے ہیں کہ ہماری خوشیوں میں پانی پھر گیا؟ بڑے افسوس کی بات ہے، رونا آتا ہے اللہ کی قسم کہ ہماری نوجوان نسل کو دشمن نے اغوا کر لیا اور خود ہم نے ذلت کے گڑھوں میں کاٹ دیا۔ ہم تو اپنے بچوں کو دین سکھاتے، قرآن سکھاتے، نبی کی زندگی بتلاتے۔ ہمیں تو چاہیے تھا جب 31 دسمبر آتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، اللہ پورا سال جو کچھ ہوا کمیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے میں معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، اور میرا جو یہ اختتام کا سال کا یہ اچھا گزر جائے۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا ہم 31 دسمبر کو رات کو نہ سوتے بلکہ پوری رات جاگتے، توبہ اور استغفار کرتے اور صبح کی تہجد پڑھتے، نماز پڑھتے کہ ہمارے اگلے سال کی ابتدا بھی اچھی ہو، انتہا بھی اچھی ہو۔ یہ ہمیں چاہیے تھا، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی نے طریقہ بتلایا ہے کہ سال کے اختتام پر، مہینے کے اختتام پر تم نے کیا کرنا ہے اور اگلے مہینے اگلے سال کی ابتدا کیسے کرنی ہے۔ یہ طریقہ بتلانا چاہیے تھا، یہ ہمیں اپنی نسلوں کو بتلانا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ والدین بھی جب اولاد خوشیوں کے لیے جانے گھر سے باہر نکلتے ہیں رات کو 12 بجے ڈانسر اور گانے چلا لیتے ہیں گھروں میں یا کیک کاٹتے ہیں، پھر ہم خود ہی ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں، چھوٹے تو چھوٹے بڑے بھی ساتھ، پھر مبارکباد دے رہے ہیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ہیپی نیو ایئر۔ مبارکباد کس چیز کی ہے؟ مبارکباد کس چیز کی؟ مبارکباد کس چیز کی دیتے ہیں؟ ایک عقل سے انسان سوچے، ایک عقل سوچے کہ یہ مبارکباد ہوتی ہے کسی کی شادی ہوئی، کسی کی بچی کی شادی ہو گئی، کسی کے بچے کی شادی ہو گئی، رشتہ ہو گیا، عیدین ہے، یہ خوشی کے موقع، کسی کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، یہ مبارکباد کا موقع ہے، خوشی کا موقع۔ سال کا اختتام یہ تو ہم موت کے قریب ہو گئے، بالفرض میری موت لکھی ہے 2025 کے اندر، اب 2023 آ گیا، میری موت تو بالکل قریب آ گئی، باقی 2 سال رہ گئے میرے مرنے کو، اب یہ خوشی کی بات تو نہیں ہے، تو غمی کی بات ہے۔ کسی آدمی کو سزا پھانسی کے مل جائے اور اس کو ملتان سے ٹرین میں بٹھا کے دے کہ لاہور اس کو پھانسی کے پھندے پہ لے دو، اب وہ ریل جو ہے جس اسٹیشن پر بھی رکے وہاں کے لوگ آ کر اس کو مبارکباد دینے لگ جائیں کہ شکر کرو آپ کو مبارک ہو، آپ کا ایک اسٹیشن ختم ہو گیا، لوگ کہیں گے یہ تو سارے بیوقوف ہیں، تو یہ موت کے گڑھے میں جا رہا ہے، لاہور جا رہا ہے، یہ تو باقی سفر کم رہ گیا، تھوڑا سفر رہ گیا۔ مثلا بہاولپور ریل کا سٹاپ ہے، اب بہاولپور والے اکٹھے ہو کر مبارکباد دینے آ جائیں کہ آپ کا آدھا سفر طے ہو گیا، یہ بیوقوف ہے مبارکباد۔ اور بھائی یہ سفر کم کا ہوا، یہ تو موت کے قریب آ گیا، پھانسی کے پھندے کے اور قریب آ گیا، یہ تو غم مناؤ تم۔ اگر ہماری عمر، ہمارا مرنا اس دنیا سے جانا 2025
میں 24 میں 23 میں لکھا ہے، تقدیر میں موت لکھی ہوئی ہے، نئے منٹ آگے نہ پیچھے، تو ہم تو موت کے قریب ہو گئے، 2022 گزر گیا، تھوڑا اور قریب ہو گئے، تو یہ تو غم منانا چاہیے۔ مبارکباد کس چیز کی ہے؟ مبارکباد کا تو تک کی نہیں بنتا، عقل نہیں کہتے، شریعت کو چھوڑو، مسئلے کو چھوڑو، آپ جائز ہے یا نہیں وہ علیحدہ مسئلہ ہے، پہلے انسان عقل سے سوچے۔ ہم تو موت کے قریب آ چکے کہ ہم نے اگر 5 سال زندگی دنیا میں رہنا تھا، باقی 4 سال رہ گئے، 3 سال رہنا تھا، باقی 2 سال رہ گئے، 60 سال زندگی گزارنی تھی، باقی 59 رہ گئے۔ یہ تو ہمیں رونا چاہیے کہ ہمارے بچے کی عمر کم ہو گئی ہے، ہماری بچی کی عمر کم ہو گئی ہے، ہماری 1 سال اور کم ہو گیا موت کے قریب ہے، اور رونے کی بجائے ہم مبارکباد خوشی مناتے ہیں۔ خوشی کس چیز سے؟ تو تکے بھی نہیں، اور ہمارے بڑے بھی چھوٹے بھی سارے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور بھاگ کر ہم سٹی ہاؤس سمجھاتے ہیں کہ جاؤ رات کا نظارہ دیکھو، جاؤ لڑکیوں کو چھیڑو، جاؤ لڑکوں کو چھیڑو، آج کسی کی بہن پر انگلی اٹھائے گا، آج کسی کی بہن پر آنکھ اٹھائے گا، کل ہماری بہن پر اٹھائی جائے گی۔ زنا فرض ہے، شرم ہی نہیں آتی ہمارے بچے بچیاں جو ہے اکٹھے جھومر مارے، اکٹھے ڈانس کر، شرم ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہو کرتے رہو۔ آج اکٹھے بیٹھ کے ہم فلم دیکھ رہے ہیں، بیٹی اور ماں اکٹھے بیٹھ کر، باپ اور بیٹی اکٹھے بیٹھ کر فلم دیکھ رہے ہیں، ٹس سے مسی نہیں۔ فلم میں کیا ہے؟ ننگے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے، پیار ہو رہا ہے، سب کچھ وہی دکھایا جا رہا ہے کہ گھر سے کیسے بھاگنا ہے، محبت کیسے کرنی ہے، لو کیسے کرنا ہے، پیار کیسے، یہ ساری کی ساری چیزیں فلم، ٹیلی ویژن، غیروں نے ہمیں ایک چیز لا کر دے دی، جاؤ دیکھو مزے اڑاؤ۔ ہم خوشی سے گھر میں جا کر ٹیلی ویژن لا کر رکھ دیا، بڑی LCD لگا دی، ہر چیز صاف نظر آئے گی، اور ہمارے بچے گواہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت البقیع میں اونٹ پر بیٹھ کر تپتی دھوپ میں 6 گھنٹے دعا اسی لیے مانگی تھی کہ ہمارے بچے اور بچے اکٹھے ڈانس کریں۔ یا مبارکباد جو ہم دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں، اس چیز کی مبارکباد دیتے ہیں کہ ہمارے بچے گواہ ہو گئے۔ مبارکباد کسی چیز کی دے رہے ہیں کہ ہمارے بچیوں کے رشتے ہو گئے۔ مبارکباد کسی چیز کی دے رہے ہیں کہ زنا عام ہو چکا ہے، بے ایمانی عام ہو چکی ہے، دودھ خالص نہیں ملتا، اسی چیز کی مبارکباد ہے۔ دیسی گھی کوئی بھی چیز لے لے خالص نہیں مل رہی، اسی چیز کی مبارکباد ہے۔ ہمیں تو رونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا تھا اور کب کر کیا نہیں، اور حساب دینا مرنا ایک دن۔ اللہ نہ کرے رات کے 12 بجے ہمارا بیٹا یا بیٹی سیلیبریٹ کرنے جائے، موت آ جائے، کیا بنے؟ کچھ دن پہلے جو یہاں شادی تھی، خیر ہوئی تو آدمی چل بسا اس دنیا سے چلا گیا، اب کیسی موت آئی اس کو؟ کیا اس کو پتا تھا کہ میں شادی میں جاؤں گا اور میں خیر کروں گا میری موت آ جائے؟ اگر اسے پتا ہوتا وہ تو شادی میں بھی نہ آتا، خیر کرنے کی دور کی بات ہے۔ تو موت کا تو میرے بھائی کسی کو نہیں پتا۔ اگر میرے بچی، اگر میرا بچہ یا میں خود ہیپی نیو ایئر مناتے ہوئے یا مبارکباد دیتے ہوئے موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی؟ ایک وہ آدمی ہے جو 31 دسمبر کی رات توبہ اور استغفار کرے اور اگلے سال کی ابتدا اچھی کرے، قرآن سے، حدیث سے، تہجد سے، فجر کی نماز سے۔ ایک یہ آدمی ہے۔ دوسرے پڑھنے میں وہ آدمی ہے کہ جو رات کے 12 بجتے ہی سیلیبریٹ کرتا ہے، کیک کاٹتا ہے، گانا بجانے میں شرکت کرتا ہے، ایسے فنکشنوں میں جاتا ہے۔ ایک یہ آدمی، دونوں کی زندگی میں فرق نہیں ہے۔ میں نے دن کی 2023 کی ابتدا کرنی ہے درس قرآن سے، فجر کی نماز سے۔ ایک وہ آدمی جس نے جو ہے سو کر سال کا ابتدا کرنا ہے۔ ان دونوں کے سال گزرنے میں فرق نہیں ہوگا، آسمان زمین کا فرق ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنے علاقے کی فکر کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے، صرف میری نہیں، سب کی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر 31 دسمبر کو اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو اور گھر میں بھی سب کو کہو کہ 31 دسمبر کی رات ہم نے توبہ اور استغفار میں گزارنی ہے اور اگلے سال کی ابتدا ہم نے نماز، تہجد اور رونے سے کرنی۔ اللہ پاک سے دعا قبول